شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الجواد الکریم باسط النعم علی العباد والیہ المرجع والمعاد، نحمده على نعمه العظيمة ونشكره على آلائه الجسيمة، لا نحصي نعم الله تعالى علينا ولا نحيط بألطافه فينا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سخی ہے اور کرم کرنے والا ہے، وہ بندوں پر نعمتوں کو پھیلانے والا ہے، اسی کی طرف واپسی اور لوٹ کر جانا ہے۔ ہم اس کی عظیم نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کے بھاری احسانات پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر ہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، اور ہم پر جو اس کی مہربانیاں ہیں ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ 21واں پارہ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس کی تلاوت کیجیے جو کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور نماز قائم کیجیے، بلا شبہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کی طرف جو وحی کیا گیا ہے اللہ کی کتاب میں سے اس کی تلاوت کیجیے۔ تلاوت کرنے کے متعدد مقاصد ہوتے ہیں، جن میں سے ایک تو محض اجر و ثواب کے لیے تلاوت کی جاتی ہے، دوسرے اس کے معنی اور مطلب پر تفکر اور تدبر کے لیے، پھر تعلیم و تدریس کے لیے، بعض و نصیحت کے لیے، اور اس حکم تلاوت میں ساری صورتیں شامل ہیں، یعنی قرآن مجید ان تمام مقاصد کے لیے تلاوت کیا جانا چاہیے، اور پھر نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کیونکہ صرف قرآن پڑھنا ہی مطلوب نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس عمل میں سب سے پہلے نماز آتی ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، نماز کے ذریعے انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے اور سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روکنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود برائیاں بھی کرتے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ لوگ دوا بھی کھاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا علاج نہیں ہوتا، وہ شفا نہیں پاتے۔ تو کوئی دوا کب کام نہیں کرتی؟ جب وہ دوا جو ہے وہ درست نہیں ہوتی، یا صحیح ڈوز میں نہیں لی جاتی، یا اس کے ساتھ جو پرہیز بتایا جاتا ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ تو نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی، ضرور روکے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ اور صحیح نماز کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلے یہ کہ اس میں اخلاص ہو، دوسرا یہ کہ جسمانی طہارت کے ساتھ قلبی طہارت بھی ہو، یعنی نماز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی دھیان رہے، اور پھر مردوں کے لیے باجماعت نماز اور مقرر وقت پر اس کا اہتمام، پھر نماز کے اندر ارکان صلاۃ، قرات، رکوع، قومہ، سجدہ وغیرہ میں اعتدال اور اطمینان، پھر خشوع و خضوع اور رکعت کی کیفیت، اور پھر پابندی کے ساتھ نماز کا التزام، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کا اہتمام، کیونکہ رزق حلال عبادت کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے اور عبادت کے اندر صحیح تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اگر نماز میں یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو نماز کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ پھر وہ منکرات سے بھی بچے، یعنی ایک طرف وہ غذا کھا رہا ہے لیکن دوسری طرف بد پرہیزیاں کر رہا ہے، تو پھر وہ غذا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ یعنی ایک طرف دوا لے رہا ہے اور دوسری طرف بد پرہیزی کر رہا ہے، تو بد پرہیزی کرنے سے دوا کا اثر بھی چلا جاتا ہے۔
لیکن یہ بات مانی ہوئی ہے کہ درست طریقے سے پڑھی ہوئی نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی، یعنی اس کو احساس پیدا ہو جائے گا کہ میں نماز پڑھ کے یہ غلط کام کرتا ہوں تو وہ اس غلط کام سے رک جائے گا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم اہل کتاب سے بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب سے جو اگر آرگیومنٹ کرنا ہو، بحث مباحثہ کرنا ہو، تو اس میں انداز اچھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اہل علم اور فہم ہیں، بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے بحث اور گفتگو میں تلخی اور تندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب علم ہوتا ہے اس سے بات کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بالکل ان پڑھ ہوتا ہے۔ ان پڑھ کو اور طرح بات سمجھائی جاتی ہے، لیکن علم والے کے ساتھ معاملہ اور طرح کیا جاتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ کریں تو پھر تم بھی فرم لہجے میں بات کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، بس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں۔ یعنی جیسے پہلے انبیاء پر کتاب نازل کی گئی ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کی گئی ہے، اور یہاں سب اہل کتاب مراد نہیں، اس میں سے کچھ ہیں جو فالذین آتیناہم الکتاب، یعنی پچھلی کتابیں جن کو ملی اور وہ اس کو سمجھتے ہیں تو یؤمنون بہ، وہ اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں، جیسے نجاشی تھا کہ اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک کفر ہوتا ہے اور ایک جحود ہوتا ہے، اور کفر کا لفظ ایمان کے مقابلے میں آتا ہے اور اس کا مطلب ناشکری بھی ہے، انکار بھی ہے اور چھپانا بھی ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو تب باطل پرست یقیناً شک میں پڑ جاتے۔ یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی میں نہ کبھی بھی لکھنے پڑھنے کا کوئی کام نہیں کیا، اور لکھنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس علم ہو جو آپ نے کسی انسان سے حاصل ہی نہیں کیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو قرآن پر اعتراض کا راستہ کھل جاتا، کیونکہ لوگ کہتے کہ یہ فلاں کا شاگرد اور فلاں کا شاگرد ہے اور یہ باتیں جو پیش کر رہا ہے یہ فلاں اور فلاں سے سیکھی ہوئی ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ دراصل قرآن مجید کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آنے کی ایک دلیل بھی ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جو علم دیے گئے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا لفظ بلفظ سینوں میں محفوظ ہو جانا یہ ایک عظیم معجزہ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی بڑا احسان اور انعام ہے ایسے بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے۔ اور یہ بھی ایک دلیل ہے کہ قرآن مجید دوسری کتابوں سے لکھ کر کوئی گھڑی ہوئی کتاب نہیں، یعنی دوسری کتابوں کو پڑھ کے کوئی کتاب نہیں لکھی، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی رائٹرز ہوتے ہیں عام طور پر وہ کیا کرتے ہیں، مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کی اپنی سوچ بنتی ہے وہ اس کی ایک اور کتاب لکھ دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید تو سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا ہے، اور پھر آنے کے بعد یہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، جبکہ دوسری کتابیں اس طرح سینوں میں محفوظ نہیں۔ یعنی قرآن مجید کے علاوہ کوئی ایک کتاب ایسی بتائیں
کہ جو اس بڑی تعداد میں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو اور لفظ بلفظ. اور آج کل تو آپ سب ماشاءاللہ اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور تجربہ کر رہے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں اللہ کی قدرت پر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظ کو چنا اور کس طرح وہ روانی کے ساتھ ایک بہتے دریا کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں. وہ کہاں سے آتی ہیں چیزیں؟ میں تو اکثر اس پہ بہت فیسینیٹ ہو جاتی ہوں کہ وہ اندر کہاں سٹوریج ہوتا ہے جس سے وہ چیز نکلتی آتی ہے. اور الحمدللہ پورا قرآن اس طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا جبکہ ان سے پہلے لوگ اپنی کتاب کو صرف دیکھ کر ہی پڑھتے تھے. جب وہ اس کو پڑھ کر بند کرتے تو جو کچھ اس میں ہوتا اس کو حفظ نہ کر سکتے تھے سوائے انبیاء کے. اور پھر جو شخص قرآن کو حفظ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے، معزز اور بزرگی والے ہیں. اور وہ شخص جو قرآن بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی کچھ لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے آسان کر دیتے ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا گیا تھا کہ وہ یاد کرتے ہیں اور یاد ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ بیچارے بہت سٹرگل کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، پھر بھی وہ آیت سیدھی نہیں پڑھ سکتے، تو ان کو بھی محروم نہیں کیا گیا، ان کے لیے بھی دوہرا اجر ہے. اور یہ کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں کیوں نہ اتاری گئیں؟ آپ کہہ دیجئے بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت سے جس پہ چاہتا ہے نشانیاں اتارتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. کیا بھلا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی خود قرآن مجید ایک عظیم نشانی ہے اور نبوت کی صحت پر یہ سب سے واضح دلیل ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا کیسے کنفرم ہوتا ہے؟ اس کلام کی وجہ سے کہ آپ نے اس کو پیش کیا، کیونکہ ایسا کلام نبی کے علاوہ کسی اور پر نہیں اتارا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اور نشانیاں کیوں مانگتے ہیں؟ کیا یہ سب سے بڑی نشانی ان کے پاس نہیں؟ اور قرآن مجید جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے ہیں جو اس جیسے دوسرے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے، اور لوگ اس پر ایمان لائے. اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور اگر ایک مدت مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ ضرور ان پر اچانک آ جائے گا، اس حال میں کہ یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے. یعنی اللہ کی سنت ہے کہ وہ مہلت دیے بغیر عذاب نازل نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقت دے رکھا ہے، جب یہ وقت ختم ہوگا تو پھر عذاب آ جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے ہی. اگر موت سے پہلے زندگی میں انسان پر ایسی چیز نہیں آتی تو موت کے فوراً بعد تو پھر سلسلہ عذاب شروع ہو جائے گا. یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے. یعنی اگر دنیا کا عذاب نہیں بھی آتا تو جہنم کا عذاب کافی ہے ان کے لیے. اس دن عذاب انہیں ڈھانپ لے گا، ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور وہ فرمائے گا چکھو مزہ اس کا جو تم کیا کرتے تھے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، پس تم صرف میری ہی عبادت کرو. یعنی ہر ایسی جگہ سے ہجرت کر جاؤ جہاں دین پر قائم رہنا مشکل ہو، جہاں تم اپنے ایمان کو نہ بچا سکو، اپنی اولاد کو نہ بچا سکو. جس طرح مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی کیونکہ مکہ میں ایمان بچانا مشکل ہو گیا تھا. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے،
پھر ہماری ہی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی ہجرت کرو یا نہ کرو، بہرحال دنیا سے تو ایک دن ہجرت کرنی ہی پڑے گی۔ تو یہ دیکھ لو کہ کس حال میں جی رہے ہو، ایمان کا حال کیا ہے، دین کا حال کیا ہے۔ یعنی دنیا میں ایک انسان ہجرت کیوں نہیں کرتا کہ اس کو اپنے دوست، عزیز، رشتہ دار، اپنا گھر، کاروبار، اپنے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑنی پڑتی ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ موت بھی آنے والی ہے، اور موت کے ساتھ سب کچھ چھوڑنا ہی چھوڑنا۔ یہ دنیا جو ہم نے بسائی ہوئی، جو بنائی ہوئی ہے، ایک دن تو چھوڑنی ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں نہیں چھوڑتے تو ویسے ہی چھوڑ دی جائے گی۔ تو پھر کیوں نہ انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر وہ کام کرے کہ جس میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی جو اہم سبق ہے وہ صبر اور توکل کا ہے، کیونکہ ان دو کوالٹیز کے بغیر انسان نیک عمل کر ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ نیک عمل کرنے میں کبھی نفس کی طرف سے رکاوٹ آتی ہے، کبھی لوگوں کی طرف سے رکاوٹ آتی ہے، کبھی طرح طرح کے خوف خطرے انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان رب پہ بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کی خاطر میں نے کرنا ہے، تو آسان ہے یا مشکل بس کر گزروں، تو پھر انسان کر بھی لیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے، اور تمہیں بھی، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو ہجرت کرنے والوں کے لیے رزق کا وعدہ کیا جا رہا ہے انڈائریکٹلی، کہ پرندے بھی تو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، جانور بھی اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے، کیونکہ ہجرت کرتے ہوئے جان کی فکر کے بعد سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اپنے وطن سے نکلیں تو کھائیں گے کہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزی کی طرف سے تسلی دلا دی کہ جس طرح اللہ باقی مخلوق کو دے رہا ہے تمہیں بھی دے گا۔ ہجرت کی وجہ سے کسی کا رزق کم نہیں ہوتا، رزق کا فراخ ہونا یا تنگ ہونا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوب جانتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا چاہیے، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کے فیصلے میں ہے، یعنی اللہ ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس معاملے میں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر کہاں سے یہ پھیرے جاتے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے اتارا، یعنی بارش کون برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد کس نے زندہ کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے الحمدللہ، بلکہ ان کے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے، کیونکہ اگر ان میں عقل ہوتی تو کبھی شرک نہ کرتے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور معبود تم نے دوسروں کو بنا لیا اور اس کے ساتھ شریک کر لیا۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور دنیا کی یہ زندگی تو بس ایک دل لگی اور کھیل ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کاش یہ جانتے ہوتے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں اگر دنیا تمہارے لیے باقی رہے گی تو تم اس کے لیے باقی نہ رہو گے، کیونکہ ایک دن تو ختم ہو جائے گی۔ اصل گھر انسان اگر سمجھے تو وہ آخرت کا گھر ہے، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ کم ہی جاتی ہے۔ ہم اپنے خیالوں میں موجودہ گھر جس میں دنیا میں رہتے ہیں اس کی تو بہت فکر کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ گھر جو ہمیشہ جس میں رہنا ہے اس کا دن میں ہارڈلی کبھی خیال آتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا، مجھے وہاں کیا چاہیے، اور کیا چیزیں، کون سے درجات چاہیے۔ اور اصل عیش جو ہے وہ آخرت کی عیش ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ جو ہم نے انہیں دیا یہ اس کی ناشکری کریں اور تاکہ یہ فائدہ اٹھا لیں، بس ان قریب یہ جان لیں گے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ایک امن والا حرم بنایا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں
اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی حرم کو امن و سکون کی جگہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر کیا کہ ان کو ایسی جگہ عطا کی، جبکہ پوری دنیا میں لوگ قتل و غارت اور لوٹ مار اور طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہیں، اور خاص طور پر عرب کے وہ باقی علاقے دور جاہلیت میں حرم کے علاوہ بہت زیادہ مسائل کا شکار تھے۔ تو اللہ کا اگر یہ احسان ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس احسان کو ماننا چاہیے، اس نعمت کا اقرار کرنا چاہیے کہ یہ خاص ہم پر اللہ کا فضل ہے، لہٰذا ہمیں پھر صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا جب حق اس کے پاس پہنچے تو اس کو جھٹلا دے؟ کیا جہنم میں ایسے کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور وہ جنہوں نے ہماری خاطر جد و جہد کی ہے ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جاہدہ کا لفظ اس میں مبالغے کا مفہوم ہے، یعنی کسی کے مقابلے میں پوری کوشش لگا دینا۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں اس آیت میں جہاد سے مراد صرف کافروں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں، بلکہ دین کی مدد اور حمایت کرنا، باطل پرستوں کا رد کرنا، ظالموں کو روکنا، اور اس کا سب سے بڑا مرکزی حصہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور اس جہاد میں نفسوں کا اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا بھی شامل ہے، اور یہی جہاد اکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے آپ کو منا لے کہ اس نے جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے، چاہے وہ آسان ہے یا مشکل، پسند ہے یا ناپسند۔ تو مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکام پر پابند رہنے کے لیے پوری جد و جہد کرتے ہیں، خوب کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس کا مقابلہ کرتے ہیں، خواہشات کا مقابلہ کرتے ہیں، شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ان تمام انسانوں کا بھی جو انہیں نیکی کے کام سے روکتے ہیں۔ اور پھر یہاں آیت کا آخری حصہ جو ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عرش پر ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مخلوق کے ساتھ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی ساتھ ہونا دو قسم کا ہے، ایک تو عام ہے یعنی اپنے علم اور قدرت کے ساتھ، یا جس طرح وہ خود بہتر جانتا ہے ہر بندے کے ساتھ ہے، لیکن اس کی ایک خاص معیت ہے، اور خاص معیت وہ ہے جو اس کے خاص بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے لشکروں کے آنے پہ کہا تھا ان معی ربی سیہدینی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معانا، تو محسنین کے ساتھ اللہ کی خاص معیت ہوتی ہے، اس کی ہدایت، حفاظت، حمایت اور نصرت کے ذریعے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معیت حاصل کرنے کے لیے محسن بننا ہے، احسان کے درجے میں کام کرنے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ سورۃ الروم، الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی ایک پیشن گوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور اسلام کے پیغام کے درست ہونے، حق پر ہونے کی زبردست دلیل ہے۔ ان میں سے ایک پیشن گوئی تو یہ تھی کہ اگر آج رومی شکست کھا گئے ہیں جو اس دور میں ہوا تھا، تو چند ہی سالوں میں روم پھر ایران پر غالب آ جائے گا، جس کے بظاہر امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور دوسری پیشن گوئی کیا تھی کہ اگر آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مظلوم ہیں تو ان کو بھی ایک دن مشرکین مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا، جس دن روم ایران پر غالب آئے گا، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو یہ علم ملا وحی کے ذریعے، تو اس میں یہ خوشخبری دی گئی فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں
للہ الامر من قبل و من بعد، سارا کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، يَنصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت زبردست، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مدد اور نصرت صرف اسباب کے اختیار کرنے سے نہیں آتی، بلکہ اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ یقین ہو جائے نا ہمیں تو ہماری بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جب علم نہیں ہوتا تو پھر گھبرا اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری اسباب نہ بھی ہوں کسی چیز میں، یعنی آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اسباب نہیں ہے، آپ کا دل سخت پریشان ہے کہ میں اتنا بڑا رسک لے رہی ہوں کہ یہ کام کرنا، اور یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے فائدے میں ہے، یہ انسانیت کے فائدے میں ہے، اس کو ہونا چاہیے، لیکن آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی جب چل پڑتے ہیں، اختیار تو کرتے ہیں لیکن بعض اوقات اس کو وہ میٹ نہیں کر رہے ہوتے جو آپ کا مقصد یا مشن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ اور دعا اور اللہ کی مدد طلب کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب پورے دل سے کہنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور غیب سے آتی ہے، کیونکہ سارا اختیار تو اس کے پاس ہے۔ اور اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثریت کو یہ بات نہیں سمجھ آتی، اس لیے پھر اکثریت پریشان رہتی ہے اور قدم نہیں بڑھاتی۔ تو یاد رکھیے، ظاہری اور باطنی اسباب بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ باطنی اسباب وہ ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ تو دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو وہ بالکل غافل ہیں، یعنی دنیا کے باطن اور اصل حقیقت کی طرف اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ صرف ظاہری چیزوں سے ہی خوش ہوتے رہتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اور خاص طور پر آخرت کے معاملے میں تو بالکل وہ غافل ہیں، یعنی دنیا میں نیک کام کرنے سے غافل ہیں اور آخرت کے انجام سے غافل ہیں، اور ان کی ساری توجہ دنیا کے ظاہری علوم میں آگے بڑھنے پر ہے، آخرت کو کیا علم فائدہ دیتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم میں سے سب لوگ اپنے تعلیم کے سلسلے میں کسی نہ کسی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں گئے ہیں، اور ہم سب اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس میں آخرت کا ذکر نہ ہونے کے برابر تھا، اور ہم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس علم پر لگایا، محنت کی، وقت لگایا، مال لگایا، اپنی جوانی قربان کی، یعنی بہت کچھ لگایا۔ مقصد کیا تھا کہ اس کو حاصل کر کے ہماری دنیا کچھ بہتر ہو جائے، دنیا حاصل ہو جائے، یہی سیدھا سیدھا صاف یہی مقصد ہے نا، ٹو بی ویری آنےسٹ۔ یہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد آخرت کمانا تو نہیں ہوتا، یہ تو بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ پڑھ آپ سب کچھ دنیا کے بارے میں نہیں، اور آپ کہ نہیں اس سے مجھے آخرت حاصل ہونے والی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ میں سے جن لوگوں نے جتنا بھی قرآن پڑھا ہے، تھوڑا یا زیادہ، وہ سب جانتے ہیں کہ جب بھی قرآن اٹھایا اس نے آخرت کی یاد دلائی، اس نے انجام کی فکر کرائی، جو کہ اصل ٹھکانہ ہے ہمارا، جہاں جا کے رہنا ہے، جہاں زندگی نے شروع ہونا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ایک سنجیدہ تعلق قائم کرنا چاہیے، صرف رمضان کی حد تک نہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو صرف دنیا کے امور میں ماہر ہونا اور آخرت کا نہ پتہ ہونا، اب دنیا کے امور میں ماہر ہونے کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی ہیں، جن میں بس مثال کے طور پہ کیلکولیٹرز، کمپیوٹرز، جس میں حساب کتاب ایکوریسی کے ساتھ ڈاٹ ٹو ڈاٹ جو ہے وہ درست نکلتا ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا اس کا دور پار خبر بھی نہیں کہ وہاں حساب کیسے دینا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کب کھیتی باڑی کریں، کب اس کو کاٹیں، کیسے ان کو ذخیرہ کریں، کیسے عمارات کی تعمیر کریں، اور اس طرح کے دیگر ترقیاتی کاموں کو جانتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔
ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ سب سے اچھا کون؟ جس کا اخلاق اچھا۔ انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں؟ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہیں۔ تو ہمیں بھی عقل مند ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے کام تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے، اور دنیا میں جتنا کچھ بنا لیں گے، جس دن موت آئے گی سب کچھ چھوڑ کے یہیں چلے جائیں گے۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے حق کے ساتھ اور مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی آسمان و زمین اور ان میں موجود تمام مخلوقات کو اللہ نے کسی خاص مقصد کے ساتھ پیدا کیا، کوئی ایک چیز بھی بیکار نہیں، بے مقصد نہیں۔ تو انسان اپنے وجود میں غور کرے کہ اس کے جسم کا کون سا حصہ بیکار ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں اس کو نکال پھینکے باہر، کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح زمین پر بھی چلتے ہوئے غور و فکر کیا کرے، باہر نکل کر واک کرتے ہوئے سوچا کریں، تو آپ کو ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آئے گا۔ اور جب انسان یہ غور و فکر شروع کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا رب ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر رب کی معرفت ہونے لگتی ہے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ قوت میں ان سے زیادہ شدید تھے، اور انہوں نے زمین کو اس سے بڑھ کر ادھیڑا اور آباد کیا جیسا انہوں نے اسے آباد کیا ہے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، تو اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ یعنی تباہ شدہ اقوام پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کی ہلاکت کی وجہ کیا ہوئی، جبکہ وہ بہت ماہر تھی دنیاوی امور میں۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو پہلی مرتبہ سے مشکل نہیں۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ سب الگ الگ ہو جائیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے گروہ کے ساتھ ہوگا۔ اہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے، اہل کفر و شرک جہنم میں، اور ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی، الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ دونوں پھر کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، اور یہ حساب کتاب کے بعد ہوگا۔ اس لیے اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر کیجئے کہ ان کا ایمان نہ جائے، کیونکہ اس دن فیصلہ ایمان اور بے ایمان کے بیچ میں ہوگا۔ ایمان والا ایک طرف جا رہا ہوگا اور بغیر ایمان والا دوسری طرف۔ تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو وہ جنت کے باغوں میں خوش کر دیے جائیں گے۔ یعنی کھانا پینا، دوست احباب، رشتہ دار، ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، اور سب سے بڑی خواہش اللہ کی رؤیت، دیدار، زیارت، اس سے بڑی کوئی خوشی ہی نہیں۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، یعنی وہاں سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ اگر کہیں ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے مار پیٹ کے گھسیٹ کر جہنم میں ہی اللہ حاضر کریں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس اللہ ہی کی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور آسمانوں اور زمین میں سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور تیسرے پہر بھی، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو۔ تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب، نقص، کمی سے پاک قرار دینا، اور جب وہ بحمدہ آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک طرف اس سے ہر عیب کو دور کرنا اور دوسری طرف اس کی تعریف کرنا اس کی خوبی اور صفات کی بنا پر۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات یہ چار ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا تمہیں اس کلمے میں سے کسی سے بھی شروع کرنا نقصان نہ دے گا۔ چاروں اللہ کے محبوب کلمات ہیں۔
وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ یعنی یہ نشانیاں دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، کل قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم انسان بن کر پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ مرد اور عورت اگر مختلف جنس سے ہوتے تو کبھی سکون حاصل نہ کر سکتے۔ مثلا عورتیں اگر جنات یا حیوانات میں سے ہوتی تو کبھی ان سے سکون نہ حاصل ہوتا، تو اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف جنس ہوتے تو ایک دوسرے سے وحشت اور نفرت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جوڑا انسانوں سے ہی بنایا اور اس کے اندر بہت سی نشانیاں رکھی۔ اور مقصد کیا ہے نکاح کے بعد اس جوڑے کے بننے کا؟ کہ ایک دوسرے سے سکون پائیں۔ تو جس ازدواجی زندگی میں سکون نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ رشتہ بنائے اس لیے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت ہوں، لیکن اور ایک ہوتا ہے سکنہ عندہ، کسی کے پاس جا کے رہنا، یہ نہیں کہ آپ ماں باپ کے گھر سے نکل کے شوہر کے گھر میں جا کے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا؟ سکنہ الیہ، قلبی اور روحانی طور پر کسی کے پاس راحت اور سکون پانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ عام لوگوں میں بھی کچھ لوگوں کے پاس آپ بیٹھ کے بہت سکون پاتے ہیں، جتنی دیر بھی آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں آپ کو ایک لطف آتا ہے، آپ کا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بات ہی شروع کریں تو آپ کہتے ہیں کہ کب جان خلاصی ہوگی، یہ قدرتی سی فیلنگ ہوتی ہے۔ تو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ کل زندگی میں پہلی خاتون مجھے ملی جنہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بڑا پیار دیا، بہن بھائیوں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، میں کہتی ہوں مجھے زندگی میں سب سے زیادہ میرے شوہر نے پیار دیا۔ میری تو آنکھیں کھل گئی کہ ایسے لوگ ہیں زندہ، ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اس طرح نعمت کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو یعنی یہ جملہ مجھے بہت کم نہ ہونے کے برابر سننے کو ملا کہ جو آ کے اپنے شوہر کی اتنی تعریف کرے۔ تو اصل میں تو مقصد ہی یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث راحت ہوں، باعث سکون ہوں۔ دن بھر کے کام کاج کے بعد جب ایک دوسرے کو دیکھیں تو ان کی ساری تکان جاتی رہے۔ تو آدم علیہ السلام جنت میں بھیجے گئے، لیکن سکون انہوں نے کب پایا؟ جب حضرت حوا کی پیدائش ہوئی۔ لیکن یاد رکھیے یہ نعمت نکاح کی صورت میں ہی ملتی ہے، بدکاروں کو، زناکاروں کو یہ نعمت میسر نہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے اپنا مطلب پورا کر لیتے ہیں تو بعض اوقات وہی ایک دوسرے سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی چیز نہیں دیکھی، بالکل اجنبی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، جبکہ زنا کے نتیجے میں عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان صرف محبت ہی نہیں ہوتی، رحمت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی کیئر بھی ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب جوانی ڈھل جاتی ہے تو محبت سے بھی زیادہ رحمت کے جذبات آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے بہترین بیوی کے لیے سب سے بہترین بننے والے مرد کی تعریف کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں، مرسلن روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں۔ اور شوہر سے محبت کرنے والی عورت کی فضیلت، انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا ضرور ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس پر غصے اور ناراض ہو تو وہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائیں۔ یعنی منانے میں بھی پہل کرتی، کوئی ضد اور انا نہیں، کیونکہ شیطان کہتا نہیں، کیونکہ اس کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی فتنہ فساد ہو اور ایک دوسرے سے دور ہو، گھر ٹوٹے اور مسئلے مسائل کھڑے اور آئندہ آنے والی نسل برباد ہو جائے۔ تو اس میں عام طور پر عورت کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیز رکھی گئی، کیونکہ مرد میں انا ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو اگر ایک بھی آگے بڑھ جاتا ہے تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔
اور باہم محبت بڑھانے کا راز کیا ہے؟ دوسرے کی اچھی عادات پر نظر رکھنا اور بری عادات کو نظر انداز کر دینا۔ اگر یہ عادت آپ اپنا لیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، مومن مرد، مومن ہسبینڈ، مومن بیوی سے بغض نہ رکھے، دل میں مت باتیں پال کے رکھے۔ اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی، پسند والی عادتوں کو سوچے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، بے شک اس میں علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، زبان کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا۔ اور انسان کیسے، یعنی کیا کیا بولتا ہے، اور پھر ایک زبان نہیں، ان گنت زبانیں ہیں دنیا میں، اور ان کے بھی کئی ایک ڈائلیکٹس ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے انسان کے اندر یہ پوٹینشل رکھا۔ اور پھر یہ کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا، آج کل تو ضرورت پڑتی ہے اور ویسے بھی قیلولہ کرنا چاہیے، اور اس کے فضل کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یعنی نیند باعث سکون اور راحت ہونی چاہیے، رات کو ہو یا قیلولے کے وقت ہو، لیکن دن کا بڑا حصہ کام کاج میں گزرنا چاہیے۔ یہ اصل فطری اصول ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید دلانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی جب آسمان میں بجلی چمکتی ہے، بادل کڑکتے ہیں تو ڈر بھی لگتا ہے، اس وقت اللہ جو یاد آتا ہے نا، وہ عام طور پہ نہیں آتا۔ اور قریب ہی کہیں بجلی گرے تو پھر دل کا حال کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امید ہوتی ہے کہ بارش بھی ہوگی۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تو یکا یک تم نکل آؤ گے، بس ایک آواز، یعنی قبروں سے نکل آؤ گے۔ اور اسی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو ہمیں بھی کس کا فرما بردار ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا۔ اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر نہایت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے سب سے بلند مثال ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی تمام مثالوں سے اعلیٰ اور برتر مثال اللہ کی ہے، اور یہاں مثال سے مراد صفت اور شان ہے، یعنی سب سے بڑی شان اللہ کی ہے، سب سے اعلیٰ صفات اسی کے ہیں، اور اونچی سے اونچی شان اسی کی ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اس نے تمہارے لیے خود تمہارے نفسوں میں سے ہی ایک مثال بیان کی ہے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، کیا تمہارے لونڈی غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہو سکتا ہے کہ تم سب اس میں برابر ہو جاؤ؟ تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے سے کمتر کا اپنے برابر ہونا پسند نہیں کرتا، تو خالق کیسے پسند کرے گا کہ اپنی مخلوق کو اپنے برابر کر لے؟ انسان اپنے غلاموں سے نہیں ڈرتا، تو اسی طرح خالق بھی نہیں۔ بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، پھر اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ گمراہ کر دے؟ اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ بس آپ یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف سیدھا رکھیے، اللہ کی اس فطرت پر جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی جائز نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ کی توحید اور عبادت پر قائم رہیں اور جھوٹے مذاہب کی طرف دھیان ہی نہ کریں۔ اور فطرت کا اصل معنی ہوتا ہے خلقت، پیدائش، اور یہاں مراد ہے ملت اسلام، کیونکہ توحید انسان کی خلقت یعنی اس کی جبلت میں رکھ دی گئی ہے۔ اور یہ کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول اس کو کچھ اور بنا دیتا ہے۔ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرتے رہو، اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا، اور وہ خود بھی کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس پر جو اس کے پاس ہے خوش ہے،
اور لوگوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو یکایک ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا، تو کچھ فائدے اٹھا لو، بس ان قریب تم جان لو گے کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو انہیں اس کے بارے میں بول کر بتاتی ہے جسے وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر اس وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے تو یکایک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی مصیبت پہنچنے پر مایوس ہونے کی بجائے نافرمانیاں چھوڑنی چاہیے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی مال و دولت کی تقسیم میں اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، وہ جس کو چاہے زیادہ دے اور جس کو چاہے کم دے۔ بعض اوقات دو لوگ ایک ہی جیسی ڈگری رکھتے ہیں، ایک کا ذریعہ آمدنی کچھ اور ہوتا ہے، دوسرا بیچارہ بیکار بیٹھا ہوتا ہے۔ دو لوگ اکٹھا بزنس شروع کرتے ہیں، ایک بہت آگے نکل جاتا ہے اور دوسرا نقصان پہ نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اسی کی حکمت ہے، کیونکہ رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ بس آپ قرابت دار کو اس کا حق دیجئے، اور مسکین کو اور مسافر کو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے دین نے ہمیں بار بار رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے۔ اور رشتہ دار اچھا کریں یا نہ کریں، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا چاہیے اور رشتوں کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدر اپنا نسب جانو جس سے تم اپنے رشتے جوڑ سکو۔ یعنی رشتہ داروں کو پہلے تو جانو، علم حاصل کرو، اس لیے کہ رشتہ جوڑنے سے رشتہ داروں کی محبت بڑھتی ہے، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اور آدمی کی عمر بڑھا دی جاتی۔ کتنے فائدے ہیں رشتے جوڑنے کے، لیکن سب سے مشکل کام ہے، اس لیے کہ رشتہ داروں کی طرف سے سب سے زیادہ تکلیفیں اور اعتراض اور کرٹیسزم اور بہت کچھ آتا ہے، تو انسان کہتے ہیں ان سے دور رہو تو سکھ پاؤ۔ نہیں، اصل سکھ تو صبر کرنے میں ہے، برداشت کرنے میں ہے، اور تکلیفوں کے باوجود جوڑ کر رکھنے میں ہے۔ اور رشتہ دار اگر کچھ مانگے، کیونکہ یہ ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ان سے تعلق کیا انہیں پتہ چل جائے گا ہمارے پاس کتنا ہے، پھر یہ روز مانگیں گے ہم سے، تو بہتر ہے چھپ کے رہو ان سے۔ جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رشتہ دار کسی رشتہ دار کے پاس جا کر اس چیز کا سوال کرے جو اللہ نے اسے اس کی حاجت سے زیادہ دیا ہے، پھر وہ بخل کرے، بس اللہ اس کے لیے جہنم سے ایک سانپ نکالے گا جس کو اژدہا کہتے ہیں، اور وہ اژدہا اس کے گلے میں چمٹ جائے گا۔ یعنی ہے، پتہ ہے کہ رشتہ دار ضرورت مند ہے، اور پھر نہیں دے رہے، پرواہ نہیں کر رہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر ان رشتہ داروں کو دینا کہ جو بیچارے غربت کے مارے ہوئے ہیں، اور پھر وہ اپنی غربت کی وجہ سے آپ کو وہ نہیں دے سکتے جو آپ چاہتے ہیں، تو بہرحال ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے، یعنی دل میں کوئی میل رکھی ہوئی ہے، کوئی گرج رکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ اس کی طرف دھیان دے۔ اور جو کچھ سود تم دیتے ہو وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے، اور جو کچھ سود تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے دیتے ہو تو یہی لوگ اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ اور صدقات مال میں اضافے کا ذریعہ ہیں، جبکہ سود نہیں۔ یہاں اس آیت میں سود سے مراد وہ سود نہیں جو قرض پر ہوتا ہے، اس سے مراد وہ تحفہ اور ہدیہ ہے جو کوئی غریب آدمی کسی مالدار کو، یا رعایا کا کوئی فرد بادشاہ یا حکمران کو، یا خادم اپنے مخدوم کو اس نیت سے دیتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے زیادہ ملے گا۔ یعنی کوئی غریب کسی امیر کو اس لیے گفٹ دے رہا ہے کہ امیر کے پاس زیادہ ہے تو جب بدلہ دے گا تو زیادہ مجھے ملے گا، تو اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کو خوش کرے۔ نیت کیا ہوتی ہے دینے کی؟ کہ مجھے زیادہ ملے۔ ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے، لیکن
اس دینے پر کوئی اجر نہیں ملے گا. یعنی جب بھی ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، کچھ بھی، چاہے یہ تو غریب امیر کو دے رہا نا، چاہے امیر غریب کو دے یا اپنے برابر والوں کو دے، رشتہ داروں کو دے یا غیر رشتہ داروں کو دے، جب بھی کسی کو تحفہ دیتے وقت، کچھ دیتے وقت یہ دل میں خیال آیا کہ میں اس کو دوں تاکہ اس سے مجھے فلاں فلاں فائدہ حاصل ہو جائے، بس وہ تو حاصل ہوگا یا نہیں، جو دینے کا اجر ہے وہ بھی مارا جائے گا. جو بھی دیں، کیوں؟ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ تو اس لیے بار بار اپنے دلوں کی صفائی کرتے رہنا چاہیے. کسی لالچ میں نہیں دینا چاہیے کسی کو کچھ، کیونکہ ہوتا کیا ہے جب انسان لالچ کی وجہ سے کچھ کرتا ہے نا اور وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ وہ دیا ہوا بھی مانگ لیتے ہیں. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی یہ کام کر سکے؟ وہ پاک اور بلند تر ہے ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا تاکہ وہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے، شاید کہ وہ پلٹ آئیں. خشکی سے مراد انسانی آبادیاں یعنی جو زمین کے خشک حصوں پر ہیں، اور تری سے مراد سمندری راستے، ساحلی آبادیاں، اور فساد مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے معاشرے کا، آبادیوں کا امن اور سکون تہ و بالا ہو جاتا ہے، ان کی زندگی حرام ہو جاتی ہے. تو یہاں دنیا میں مصائب آنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس وقت جو موسموں کی تبدیلی اور جو ہمارا ایکو سسٹم بگڑ رہا ہے، ان سب کے پیچھے یہی فساد ہے انسان کا ڈالا ہوا. زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے. نافرمانیوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ دنیاوی مشکلات آتی ہیں بلکہ جسمانی بیماریاں بھی آتی ہیں، آپس کی محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو دو آدمی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، غور سے سنیے، جو دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور پھر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے تو وہ یقیناً ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی. تو یہ گناہ اور فساد کے کام جو ہیں وہ محبت ہے، کیونکہ محبت انسان کی ضرورت ہوتی، یعنی انسان کے لیے ایک سکون کا باعث ہوتا ہے، اور جس سے خاص طور پر انسان کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، جس کے ساتھ انسان کی چاہت ہوتی ہے. یہ انسان کی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں ان کی ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ اس کے رونے اور تکلیف دینے کے باوجود وہ بچہ ان کو بہت ہی پیارا ہوتا ہے. اور کوئی بیمار بھی ہو، معذور بھی ہو، تو وہ کبھی خواہش نہیں کرتے کہ یہ مر جائے. یعنی کہ محبت کون ڈالتا ہے؟ یہ اللہ ہی ڈالتا ہے. لیکن یہ محبتیں ختم ہوتی ہیں آپس کی، رشتہ داروں کی بھی، دوستوں کی بھی، چاہنے والوں کی بھی، جب انسان غلط کام شروع کر دیتا ہے. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ، کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک ہی تھے. بس آپ اپنا چہرہ درست دین کی طرف قائم رکھیے قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا ممکن ہی نہیں. اس دن وہ سب جدا جدا ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ انہیں اپنے فضل سے جزا دے. بے شک وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبریاں لانے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یہاں ہواؤں کا کام بتایا گیا کہ وہ خوشخبریاں لاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی تیز بھی ہوا ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو گالی دینے سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا ہوا کو ملعون نہ ٹھہراؤ، یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کی مستحق نہ ہو تو لعنت کرنے والے پہ واپس پلٹ آتی ہے. ہوا معمور ہے، یعنی اس کو حکم دیا گیا، کسی کے لیے عذاب ہے اور کسی کے لیے رحمت اور خوشخبری ہے. لیکن ہوا چلنے پر دعا بھی کرنی چاہیے. جب یہاں اکثر تیز ہوائیں، طوفانی ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو خوف بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت رکھے. تو دعا اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا،
تو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر جن لوگوں نے جرم کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا۔ اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اور وہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے اندر سے نکلتی ہے، پھر اپنے بندوں میں سے جن کو وہ چاہتا ہے یہ بارش پہنچا دیتا ہے، تو یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے قبل کہ وہ ان پر برسائی جاتی وہ اس سے پہلے مایوس ہونے والے تھے۔ پھر تم اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو، کس طرح وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر ہم ان پر کوئی ہوا بھیج دیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں تو اس کے بعد یقیناً وہ ناشکری کرنے لگیں، کیونکہ اللہ کو نہ ماننے والے صبر اور حوصلے سے محروم ہوتے ہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ہوتا ہے نا، انسان رب کی خاطر صبر کرتا ہے کہ اس نقصان پر مجھے اللہ اجر دے گا۔ بس آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر منہ موڑ جائیں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں۔ آپ تو بس انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ فرما بردار بھی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی بات وہی سنتا ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو تو دلچسپی نہیں ہوتی۔ اللہ وہ ہے جس نے کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی۔ کتنی کمزوری کہ بچہ اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا، ہاتھ نہیں کھول سکتا، بول نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، خود کھا نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کمزوری پہ کمزوری۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو طاقت بخشتا ہے، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح یہ لوگ حق سے پھیرے جاتے تھے، اور جو لوگ علم اور ایمان دیے گئے وہ کہیں گے یقیناً تم اللہ کی کتاب کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن تک ٹھہرے رہے ہو۔ تو یہ ہے دوبارہ اٹھنے کا دن، لیکن تم جانتے ہی نہ تھے۔ بس اس دن ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی، اور نہ ان سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، ہر طرح کی مثال بیان کی ہے۔ اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے بے شک تم ہی باطل پرست ہو، مانیں گے نہیں۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے۔ جی، علم کی فضیلت پھر پتہ چل رہی ہے کہ جب علم نہیں ہوتا تو انسان حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، بس آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ لوگ ہرگز آپ کو ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے۔